صوبائی وزیر زراعت اسماعیل راؤ صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ اسماعیل راؤ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی سر۔ ایک بار پھر خیرپور میں گندم کھلی جگہ پر پڑے سڑ گئی سر، اسے گودام میں رکھا کیوں نہیں گیا سر؟ دیکھیں، جہاں جیسے آپ نے بات کہی ہے ابھی کرن کہ سندھ حکومت نے ابھی تک کوئی گندم ریلیز نہیں کی، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ جیسے کہ ہماری کابینہ نے فیصلہ کیا کہ 16 اکتوبر سے ہم اپنی گندم ریلیز کرنا شروع کر دیں گے فلاور ملز کو، وہ ہم سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے اب ریلیز ہو رہی ہے گندم، اور اس وقت جو ہم نے تقریباً اب تک 30,000 میٹرک ٹن ہم گندم ریلیز بھی کر چکے ہیں، اور کہیں بھی کسی بھی پوری سندھ کے اندر جو بھی فلور مل ان کی جو کوٹا ہے جو ہم سے لیتا ہے تو ہم دے رہے ہیں، بلکہ ہم خود چاہ رہے ہیں کہ گندم جو ہے وہ تمام فلور ملز کو زیادہ میں زیادہ ریلیز کریں، بلکہ گندم فلور ملز والے ہم سے اس وقت جتنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ لیں اس سے کم لی جا رہی ہے۔ اور اس وقت ہمارا جو ٹارگیٹ تھا کہ ہم کوئی 85,000 ٹنز ہم ان جو 16 دن ہم نے 14 دن جو تھے اکتوبر کے اس میں ہم ریلیز کریں گے، تو اب تک ہمارے جو آج تک کی فگر ہے جہاں تک مجھے علم ہے کہ 30,000 ٹن ہم جو ہے وہ ریلیز کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوا ہے کہ جو امپورٹ کی گئی گندم تھی جو تقریباً 8 لاکھ ٹن گندم باہر سے آئی ہے، اس کا بھی تقریباً 55% تو پنجاب اور KPK کی طرف گیا ہے، 45% اس جو امپورٹڈ گندم ہے وہ بھی یہاں سندھ کے اندر ہی استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس کہیں بھی آپ اگر یہ کہیں کہ کوئی آٹے کا بحران ہے یا گندم کا بحران ہے، بالکل نہیں ہے۔ نرخ ضرور بڑھے تھے، جو اس وقت آپ اگر آپ معلوم کریں گی جو مارکیٹ ہے تو اس میں ریٹ کم ہوئے ہیں، بڑے نہیں ہیں، اور دستیابی کا کوئی کہیں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ سر میں آپ کا پورا موقف آیا میرے پاس، میں اس کی شکر گزار ہوں، لیکن اب سر میرے سوال کا جواب بھی دے دیجئے۔ وہ جو خیرپور میں جو کھلی گندم پڑی رہی وہ سڑ گئی سر، کیسے سڑ گئی؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کہیں اگر گندم سڑی ہے یا باہر پڑی ہوئی ہے تو ہم نے پہلے بھی انکوائریاں کرائی ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے 12 لاکھ ٹن ہمارے پاس، میں بات کر لوں کرن، 12 لاکھ ٹن ہم نے اس سال گندم خریدی ہے، اور وہ پورا کا پورا اسٹاک ہمارا فریش اسٹاک ہے۔ ہم نے کہیں بھی کوئی کیری آن پرانا اسٹاک نہیں کیا ہے۔ یہ کہنا کہ گندم سڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہیں جو ہمارے پاس گوڈاؤنز ہیں جو ہیں ان میں رکھی ہوئی ہے، اگر کہیں کوئی ایسی کمپلین اگر شکایت ملے گی بھی ہمیں تو ہم انکوائری کرائیں گے۔ ظاہر ہے یہ ایک گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہمیں پرووائڈ کرنی ہے، ریلیز کرنی ہے۔ اگر کہیں کوئی اسماعیل صاحب یہ خیرپور والی 30,000 مجھے یہ نہیں پتا نہیں کہ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر کوئی افسران کی لاغرزی ہوئی ہوگی، اگر کہیں ان کی لاغرزی کی وجہ سے اور نیگلیجنس کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے کوئی گندم کہیں خراب ہوئی ہے اور نقصان ہوا ہے، تو ظاہر ہے ہم اس پہ ایکشن بھی لیں گے، اس کا تدارک بھی کریں گے، اور جو اس کے رسپانسیبل ہوں گے ان کو سزا بھی دیں گے۔ لیکن اس وقت سندھ کے اندر کوئی گندم کا بحران نہیں ہے۔ لانڈی کے گوداموں کا بھی تذکرہ کیا نا سر، تو وہاں پر کیا انکوائری ہوئی؟ وہاں پر جن کی نااہلی تھی ان کو کیا سزائیں دی گئی ہیں سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ہر سال کئی برسوں سے یہ کیری اوور ہوتا آ رہا ہے، اسٹاک پرانا کئی سالوں سے۔ یہ پہلا سال تھا گزشتہ سال جہاں ہم نے پرانا اسٹاک بالکل ہی ختم کر دیا۔ ہم نیا اسٹاک جو وہ لا رہے ہیں، اور نیا اسٹاک اس وقت جو ہمارے پاس گندم گوڈاؤنز میں ہے اسٹاک ہے وہ فریش ہے۔ جو ٹوٹل 2019 کی خریداری ہے ہمارے پاس، جو 19 اور 20 کا فصل تھا جو اس سال کے شروع میں ہم نے خریداری کی، وہ اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اگر کہیں کوئی پرانا اسٹاک سڑا ہوا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کہیں اگر کوئی پرانا پڑا ہوا اسٹاک سڑا ہوا جس کی ہم نے پہلے ہی ایشوز ہیں ہمارے پاس، ہم انکوائریاں بھی کرا چکے ہیں، وہ اینٹی کرپشن بھی کیسز دیکھ رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں، تو اگر وہ کوئی بھر کے اگر کوئی کلپ چلا دے تو وہ اس کو آپ جی سر آج تک غفلت برتنے والوں میں سے کتنے افسران ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں؟ کیا سزائیں ہوئی ہیں سر؟ یہ مجھے بتا دیں نا۔
اس وقت بھی ہمارے پاس آپ کو میں بتاؤں کہ خود گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے انیشیٹ کیے ہوئے اینٹی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. ہمارے پاس کئی ہم نے افسر جو ہیں رسپانسیبل بھی ٹھہرائے ہیں اور جن پہ کیسز بھی چل رہے ہیں ان کو ہم نے سسپینڈ بھی کیا ہے نوکری سے. جو پچھلے سال جو پرانا کیری اوور اسٹاک تھا کئی برسوں سے, جب یہ ہم نے کل گزشتہ سال ختم کیا اس کو, تو اس میں کئی آئی مس اپروپریشنز ہمارے سامنے, تو سندھ گورنمنٹ نے اس میں بالکل خیرپور انتظامیہ کو سر یہ آپ کی نالج میں آ جاتا ہے, میں بھی آپ کی نالج میں لا رہی ہوں اسماعیل صاحب. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے ذرائع سے اپنی معلومات کر لیں, پھر آپ انکوائری کا حکم دیں گے سر, یہ مجھے شارٹلی بتائیں, میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. بالکل انکوائری ہوگی, بالکل انکوائری ہوگی. جو بھی رسپانسیبل ہوگا اس غفلت کا اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور سزا دی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے سر. وفاق نے سر فی من گندم کی قیمت میں 200 روپے اضافے کا اعلان کیا ہے, آپ اسے کسان دوست فیصلہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسان دوست نہیں, یہ کسان دشمن پالیسی ہے. کیونکہ اگر 1400 سے 200 روپیہ یعنی یہ کوئی 13-14% انکریز بھی نہیں ہوا. کیا وفاقی حکومت اتنی لاعلم ہے ان چیزوں سے کہ جو باقی انپٹس ہیں, جو لاگت ہے, کھاد, فرٹیلائزر, ڈیزل, گیس, بجلی کی قیمتیں, بیج کی کتنی ہونی قیمتیں چاہیے, جتنی فی من انکریز قیمت ہوئی ہیں, کتنی ہونی چاہیے اسماعیل صاحب؟ جتنی اس میں دیکھیں صوبے خود جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, ہماری بات میں آپ کو بات میں بتا رہا ہوں, جہاں خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, پنجاب کی حکومت ریکمینڈ کر چکی ہے سر کسان سننا چاہ رہے ہیں, آپ کو میرا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے رقم بتا دیں کتنی ہونی چاہیے. پنجاب 1700 روپیہ ریکمینڈ کر چکا ہے, بلوچستان 1700 روپیہ 40 کلو کی قیمت ریکمینڈ کر چکا ہے وفاق کو, کے پی کے 1880 روپیہ ریکمینڈ کر چکا ہے. میرے خیال میں ہماری ڈپارٹمنٹ نے ابھی کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی, لیکن ہم نے منیمم کم از کم 1800 روپے, کم از کم 400 روپیہ انکریز کیا جائے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 600 روپیہ انکریز کر کے 2000 روپیہ رکھا جائے گا تو مناسب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس فیصلے سے سر کسانوں کو تو شاید کوئی فائدہ ہو, لیکن روٹی کی قیمت میں بھی تو اضافہ ہوگا. سر کہا جا رہا ہے کہ ایک نان اگلے سیزن تک تقریباً 23 روپے کا ہو جائے گا, یہ درست تخمینہ لگایا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں کرن, اس وقت بھی وہی ایشو آئے. اگر ہم گزشتہ سال قیمت تھوڑی بڑھاتے تو شاید جو ہم سبسڈی ہمارے جو جہاں ہم یوکرین سے منگا رہے ہیں, رشیا سے منگا رہے ہیں, دوسرے ممالک سے منگا رہے, وہ سبسڈی جا کے دوسرے ممالک کا فارمر کھا رہا ہے,